اس حکومت کا تو کوئی حساب نہیں لے گا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قبر میں حساب ہوتے مگر امتی سے نبی سے نہیں ہوتا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قبر میں حساب ہوتے کس کا؟ بولیے کس کا؟ نبی کا حساب. میں ایک بات کہہ دوں, قبر میں حساب امتی کا ہوتا ہے, نبی کا. توجہ رکھنا, قبر میں حساب کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا. نبی قبر میں جاتا ہے, نبی سے حساب نہیں ہوتا, امتی سے رب حساب لیتا ہے. اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے, لیکن فرشتوں کے لیے جب حساب اور کتاب مکمل ہوتا ہے نا, پھر ابو داؤد کی روایت موجود ہے, روایات اور بھی ہیں, حساب کتاب کے بعد اس امتی پہ نیند کو طاری کر دیا جاتا ہے. اور ہماری زبان میں نیند کو موت بھی کہتے ہیں. اللہم بسمک اموت و احیا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. چونکہ نوم کو موت کہتے ہیں, اس لیے قبر میں جب اس امتی پہ نیند کو طاری کر دیا گیا, نیند کو موت کہتے ہیں. ہم نے عام امتی کو میت کہہ دیا, لیکن پیغمبر کا حساب بھی نہیں ہوتا, پیغمبر پہ نیند بھی طاری نہیں ہوتی, پیغمبر کو مسلسل حیات ملتی ہے. اس لیے نبی کو قبر میں زندہ کہتے ہیں, عام امتی کو مردہ کہتے ہیں. تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عقیدہ حیات انبیاء. میرے دوستو یہ میرا موضوع نہیں ہے. جو میں نے عرض کیا نا, اے کاش تم اس بات کو سمجھتے جو میں بات زیر باس رہا ہوں. میں نے ایک اشکال کا جواب دیا ہے. لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, قبر میں کافر بھی زندہ, قبر میں مومن بھی زندہ, قبر میں شہید بھی زندہ, قبر میں نبی بھی زندہ. ارے سارے زندہ ہیں, تم حیات النبی کیوں کہتے ہو؟ میں کہتا اس لیے کہ امتی پر قبر میں نیند طاری ہوتی ہے, نیند کو موت کہتے ہیں, اس لیے امتی کو نیند کے اعتبار سے میت کہہ دیا. پیغمبر پہ نیند بھی نہیں آتی, اس لیے پیغمبر کو میت کہہ ہی نہیں سکتے. یہ دونوں میں فرق تھا. خیر کبھی اس عنوان پہ جلسہ ہوا, پھر میں حیات النبی پہ دلائل لاؤں گا, قاسم نانوتوی کا عقیدہ بیان کروں گا, ہونے والے اشکالات کو صاف کروں گا, قرآن کی آیتیں پڑھوں گا. میرے دوستو وہ دور گزر گیا جب حیات النبی پہ مناظرے تھے. میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں, علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں, اگر کسی نے مانے وہ بیٹا چلے جو حیات النبی پہ ہم سے مناظرہ کرے, میں 10 سال انعام دوں گا. جو میرا علم سے عقیدہ حیات النبی پہ مناظرہ طے کرا دے گا, فتشخص بات کے فیصلے تو طے کرا, میں 10 سال انعام تجھے دوں گا. وہ دور گزر گیا جب تم نے مناظروں کے چیلنج کیے. میں تو برق رہا ہوں, میں تو چیخ رہا ہوں. میں نے پنجمی پہ جا کے FM ریڈیو پہ بیان کیے. میں نے کہا آؤ نکلو بلو سے باہر, تم میرے چیلنج کو قبول کرو, کرو حیات النبی پہ مناظرہ. رب کعبہ کی قسم جو حیات النبی کا عقیدہ نہیں رکھتا اہل سنت میں سے نہیں ہے, دیوبندی نہیں ہے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, اہل سنت والجماعت علماء دیوبند, عقیدہ حیات النبی. میں نہیں مانتا تمہیں دیوبندی. تم کہو مجھے متنازع, مت پلاؤ مجھے اسٹیج پہ, مت پلاؤ اپنے جلسوں پہ. میں تمہیں دیوبندی نہیں مانتا. تو قاسم نانوتوی کے عقیدے کو قرآن کے خلاف کہے, مولانا خلیل سہارنپوری کو قرآن کا منکر کہے, تو صحابہ کے عقیدے کو قرآن کا منافق کہے. میں تجھے دیوبندی مان لوں پر میری زندگی پہ لعنت ہے. نہیں مانتا تجھے دیوبندی, تو کر چیلنج. نہیں مانتا دیوبندی, تو کر چیلنج. میں تیرے چیلنج کو قبول کرتا ہوں. لوگوں نے کہہ دیا اس نے امت میں بگاڑ پیدا کیا, امت میں اختلاف پیدا کر دیا. اختلاف تو نے کیا, میں نے اختلاف کو مٹا کے رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں آ جاؤ, اگر تم دیوبندی ہو قاسم نانوتوی کے عقیدے پہ دستخط کر دے. اگر دیوبندی ہے شیخ الہند کے عقیدے پہ دستخط کر دے. اگر دیوبندی ہے حسین احمد مدنی کے عقیدے پہ سائن کر دے. اگر دیوبندی ہے المحلت کو مان لے. اگر دیوبندی عقیدہ تو نہیں مانتا, میں تجھے دیوبندی نہیں مانتا. تمہارے رنگ اترتے ہیں تو اترنے دو. ہم نے بڑا عرصہ گالیاں کھائی ہیں, ہم نے بڑا عرصہ تم سے گالیاں کھائی ہیں. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں عقیدہ بیان کر, بڑے زور سے بیان کر, تجھ حق حاصل ہے. میرے کافر کے خلاف زبان درازی مت کرنا, میں تیری زبان کو کھینچوں گا اور جڑ سے کھینچ لوں گا. تو زبان درازی کر کے دکھا. کوئی بات ہے؟ جس کا جی چاہے دیوبندیت کو پہنچ دے, جس کا جی چاہے دیوبندیت کو پہنچ دے. پوری امت کے محسن, پوری امت کا محسن, اس کو تو ہو کے تیری زبان کو میں لگام دوں گا. اللہ نے چاہا تو جرأت اور طاقت سے دوں گا. چیلنج قبول کر کرو. میں نے علماء کی موجودگی میں کہا, میں دوڑا تو نہیں ہوں. میں نے کہا جو انعام جو رکھا ہے میں اس کو 10 سال انعام دوں گا. تم انعام لو. یہ انعام ان کے لیے تو نہیں ہے, تم لو. کیوں نہیں لیتے انعام کو؟